السلام علیکم، میں آپ کی معلمہ رابعہ عقیل آپ کو زوم کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں میرے عزیز طلباء و طالبات؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ کو جماعت چہارم کی اسلامیت پڑھاؤں گی اور آج کا ہمارا سبق ہے ایمان و عقائد۔ تو اس کے لیے آپ لوگ اپنی اسلامیت کی کتاب نکال لیجئے۔ یہ ہے ہماری جماعت چہارم کی اسلامیت کی کتاب، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس کتاب کو کھولیے، صفحہ نمبر 8 پر آپ کو یہ سبق نظر آ رہا ہوگا، سبق ایمان و عقائد۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق ایمان و عقائد۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کا مطلب بتاتی ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ کسی بات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، یعنی جب ہم کلمہ پڑھ کر زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، کہ اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ وہی مشکلات دور کرنے والا ہے، یہ ہے ایمان، اور یہی ہمارا ایمان ہے اور اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں مکمل بھروسہ ہے نا بیٹا کہ اگر ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو دور کر دے گا، تمام مشکلات کو اللہ ہی دور کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب میں بتاؤں گی آپ کو عقائد کیا ہے، یعنی عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے بیٹا، یعنی ہم نے کسی بھی بات پر ہم ایمان لائے اور ہم نے اس پر ہمارا عقیدہ مکمل ہمیں بھروسہ ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی عقیدہ جو ہے نا وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر یا جب تک ہم عقیدے ہمارا مضبوط نہیں ہوگا ہم مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ کسی بھی بات پر مضبوطی سے ایمان یعنی بھروسہ رکھنا عقیدہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ عقائد کیا ہوتے ہیں۔ عقائد 3 ہوتے ہیں بیٹا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے، یہاں پر آپ کو تینوں عقیدے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، اور اگلے صفحے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آخرت۔ تو یہ تینوں ہمارے عقیدے ہیں بیٹا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ توحید، رسالت اور آخرت ایمان کے اہم ترین عقیدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور دل سے اس بات کو سچا مانے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہمارا عقیدہ توحید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے بیٹا، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ آخرت۔ یہ تینوں عقیدوں پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید بیٹا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تمام دنیا کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ہو گیا عقیدہ توحید۔ اب چلتے ہیں ہم عقیدہ رسالت کی طرف کہ عقیدہ رسالت کیا ہے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے اور نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یعنی ہمارا اس پر عقیدہ ہے نا، ہمیں مکمل بھروسہ ہے، ہم مکمل ایمان لائیں اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت۔
اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں نا بیٹا وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور وہی جو فرشتے اللہ کے حکم سے نبیوں اور رسولوں تک لاتے ہیں بیٹا، وہ صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں پر ہی وحی نازل ہوتی ہے، عام انسانوں پر وحی نازل نہیں ہوتی، صرف اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ہی نازل ہوتی ہے۔ یہ ہے عقیدہ رسالت۔ اب چلتے ہیں ہم عقیدہ آخرت کی طرف کہ عقیدہ آخرت کیا ہے۔ ایک مسلمان کا اس عقیدے پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو موت آئے گی اور یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان سے حساب لیں گے۔ یعنی بیٹا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمام جاندار چیزیں، تمام انسان مر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ایک دن سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جن کے نیک اعمال کم ہوں گے انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک بات اور میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے، جس پر فائز ہو کر وہ تمام انسانوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت یعنی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش فرمائیں گے نا بیٹا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر اچھی بات سننے اور کہنے کے بعد ہمیں سبحان اللہ لازمی کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ارکان ایمان کتنے ہیں۔ پیارے بچوں صفحہ نمبر 8 پر دوبارہ جائیے۔ اب آپ کو صفحہ نمبر 8 پر نظر آ رہا ہوگا نا ایمان مفصل، یعنی ارکان ایمان جو ہے نا بیٹا ہم انہیں ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے نا بیٹا۔ تو اسی طرح ایمان کے بھی ارکان ہوتے ہیں اور انہیں ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، جو کہ آپ کو صفحہ نمبر 8 پر نظر آ رہا ہوگا۔ جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے بیٹا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 یہ 7 ارکان ہیں، اور ان میں سے میں آپ کو ہر ارکان بتا کر سمجھاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو نمبر 1 ہے اللہ پر ایمان، یعنی اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، یعنی انسان ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ نمبر 7 ہے موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، یعنی مرنے کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا ایک مسلمان جب اپنی زبان سے ان تمام باتوں پر ایمان لاتا ہے تو وہی ایک سچا مسلمان ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک بات پر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، خود کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اسی وقت دعا کریں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ بیٹا اب آپ کو میں گھر کا کام دینے جا رہی ہوں، تو آپ کو صفحہ نمبر 12 پر یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہوگی، آپ نے یہ کتاب میں ہی کرنی ہے۔ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 12 پر آپ کو جو یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہے 1 سے لے کے 10 تک، آپ نے کتاب میں ہی کرنی ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آج کے دن جب آپ کو یہ لیکچر ملا ہے، ہمارا لیکچر نمبر 1، آپ نے اس صفحے پر تاریخ ضرور ڈالنی ہے اور اس خالی جگہ کو کرنا ہے۔
किताब में ही। मेरे अजीज़ तलबा तालबात, अब ये मैंने आपको किताब का सफ़ा नंबर 12 दिखाया है जिस पर खाली जगह मौजूद है और आपने वो खाली जगह किताब में ही करनी है। अब चाहें तो आप लोग इस घर के काम को लिख लीजिए, कापी में अपनी डायरी में लिख लीजिए कि किताब का सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद खाली जगह आपने किताब में ही करनी है। और सबक ईमान व अक़ाइद जो कि मैंने अभी आपको समझाया पढ़ाया, इसकी आपने ख़ुद भी बुलंद ख़्वानी करनी है ताकि और अच्छी तरह से आपको ये सबक समझ में आ जाए। सबक के आखिर में मैं आपको एक काम और बताना चाहूँगी कि आप लोगों को अपनी कॉपी किस तरह से शुरू करनी है। वैसे तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में अपनी कॉपी तैयार की है, लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको समझाऊंगी कि आपने अपनी कॉपी शुरू किस तरह करनी है, क्योंकि अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कॉपी का काम शुरू करेंगे। तो इसीलिए आपने ये तरीका देख लेना है कि आपने कॉपी किस तरह शुरू करनी है। जो भी आपका सेक्शन है, उसके बाद मज़मून इस्लामियत और इदारा जो भी आपका इदारा है। इस तरीके से आपने कॉपी के साइड में आपको नज़र आ रहा होगा मैंने नंबर मार्किंग की है। आपने 1 से लेकर 100 तक सफ़ात पर नंबर इसी तरह से साइड में डालने हैं। ठीक है बेटा, ये काम करना है आपने। उसके बाद सफ़ा नंबर 2 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 2 पर आपने मिक़ाते अव्वल आपको नज़र आ रहा है, आपने मिक़ाते अव्वल की हेडिंग डालनी है इस सफ़े पर। फिर अगले सफ़े पर आ जाइए। अगले सफ़े पर आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, ये देखिए इस तरीके से आपने निसाबी मनसूबाबंदी की हेडिंग इस तरह रेड लाइन पे डालनी है। उसके बाद ये जगह आपने खाली छोड़नी है। इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो बेटा आपको यहाँ पे आउटलाइन दी जाएगी स्कूल में, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, चिस्पा करनी है। अगले सफ़े पर आ जाइए। अगले सफ़े पर आपने तारीख डालनी है। देखिए 9 अगस्त 2021 सफ़ा उन्वान और सबक ईमान व अक़ाइद जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है, इसका सफ़ा उन्वान बनाना है यानी टाइटल बनाना है। यहाँ तक मैंने आपको कॉपी का काम समझाया था। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालबात, हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जितना पढ़ाया और समझाया आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइंदा के लेक्चर के साथ आपकी मौलमा राबिया अक़िल फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।